اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹرز اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے ریلیشن شپ کی، اور بڑی یہ ایک تھن لائن ہے جس پہ چلنا ہے، جس پہ مجھے، چونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے دوست خفا ہوں یا ڈاکٹرز خفا ہوں اس بات سے، اور میں بات بھی آپ تک جو فیکٹ ہے وہ پہنچا دوں۔ میں اس سائڈ پہ بھی نہیں ہوں، اس سائڈ پہ بھی نہیں ہوں، سو آئی وانٹ ٹو ریمین ایز نیوٹرل اینڈ ایز آبجیکٹو ایز از نیڈیڈ ایکچولی۔ سو شروع جہاں سے ہوا ڈاکٹر فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا ریلیشن شپ، اٹ واز بیسڈ آن انفارمیشن اونلی، اینڈ کبھی کبھار سال میں ایک آدھ دفعہ کوئی گفٹ آتا تھا باہر سے، وہ پہنچا دیا جاتا تھا ڈاکٹرز کے پاس، اور وہ بھی بڑا سنبھال کے رکھتے تھے۔ یعنی کئی چیزیں میں نے دیکھیں کہ برسوں ڈاکٹرز کی کلینک میں پڑی رہیں، وہ کلینک سے ریلیٹڈ ہی آتا تھا، ذاتی تو نہیں ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہی ہوتی تھی جو ان کے کلینک پہ رکھی جا سکے، لگائی جا سکے، کچھ اس طرح سے۔ پھر ذرا تھوڑا ان میں اضافہ ہو گیا، پھر لوگوں نے لوکل گیو اویز بنانے شروع کر دیے، پھر انہوں نے ذرا مہنگے گفٹ بنانے شروع کر دیے، پھر تھوڑا سا انہوں نے پرسنل ایلیمنٹ ڈالنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے کلینک تو آپ کا ماشاءاللہ بہت بھرا ہوا ہے، بڑی چیزیں یہاں تو پڑی ہیں آلریڈی، یہ آپ کے ذاتی استعمال میں آ جائے گی۔ پھر وہ ذاتی سے ہوتے ہوتے ذرا زیادہ ذاتی ہونا شروع ہو گیا، اور پھر یہ معاملہ اس طرح سے چل پڑا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بحث، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے کہ یہ پہل کس نے کی تھی اور بعد میں کس نے اس کو بڑھایا، یہ دونوں شامل ہیں اس میں، اور دونوں برابر کے شامل ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں تو یہ بات بڑی کلیئر ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی سردیاں شروع ہوتی ہیں تو ہمارے ہاں جو میڈیکل سوسائٹیز ہیں ان کی کانفرنسز شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ موسم اچھا ہوتا ہے، اٹس ایزی ٹو ٹریول، اٹس ایزی ٹو گیٹ ٹوگیدر، اور آپ مذاقاً یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ سوٹ پہننے کا موسم آ گیا ہے تو لہٰذا ویسے بھی اچھا لگتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر ان دنوں میں، یعنی نومبر آنورڈ، اور اب تو خیر ذرا رمضان پیچھے آ گیا ہے، ورنہ فیبرری مارچ تک چلتا رہتا ہے، آج فلاں کی ہے، آج فلاں کی ہے، اب 2 دن 3 دن ان کی ہے، وہ وینیوز بھی بدلتے رہتے ہیں، کوئی کوئٹہ جا رہا ہے، کوئی بھوربن جا رہا ہے، کوئی کراچی جا رہا ہے، موسٹلی پاکستان میں ہی ہوتی ہیں کیونکہ یہ لوکل چیپٹر ہیں ہمارے۔ اور جیسے کوئی فزیشنز کی سوسائٹی ہے، کوئی سرجنز کی ہے، کوئی آرتھوپیڈکس کی ہے، کوئی گائنی کی ہے، کوئی فلاں کی ہے، تو ہر کسی کی اپنی اپنی سوسائٹی ہے، وچ از امپورٹنٹ، اس لیے کہ وہ جب اپنی کانفرنس کرتے ہیں تو اٹ از بیسکلی اے فورم فار ایکسچینجنگ انفارمیشن، کہ کوئی نیا کام ہوا ہے تو لوگ اپنا کام آ کے پریزنٹ کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ اسپیکر باہر سے بھی بلا لیں، وہ اپنا کام پریزنٹ کرتے ہیں۔ سو الٹیمیٹلی تو اٹ از کلینکل ڈیولپمنٹ ایکچولی۔ اسی نیت سے یہ سب شروع ہوئی تھیں اور اسی نیت سے یہ ہوتی ہیں، دنیا بھر میں ہوتی ہیں۔ ہاں، لیکن اب اس کے ساتھ سائیڈ کے طور پہ پھر یہ ہوا کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو بھی انوالو کر لیں، ان سے کہیں آپ اپنے سٹالز لگا لیں، آپ کی چونکہ ایک گیدرنگ ہے، 400-500 لوگ اکٹھے ہیں ڈاکٹرز ایک ہی اسپیشلٹی کے، تو چلیں آپ اپنی پروموشن بھی کر لیں، وہاں پہ اپنا ایک سٹال لگا لیں، وہاں پہ پروموشن کر لیں۔ اس سے یہ شروع ہو گیا، تو فری سٹال ملنے شروع ہو گئے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ یار ہم جو فری سٹال دیتے ہیں تو ان سے کچھ کرائے لے لیا کریں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا پھر وہ ایک سٹال کے ایک طرح سے ایک سبسکرپشن ہو گئی اس کی، کہ آپ کو سٹال چاہیے، اس سائز کا چاہیے تو اتنے ہزار روپے کا، اور اس سائز کا چاہیے تو اتنے ہزار روپے کا، اور یہ انکم سوسائٹی کو چلی گئی۔ پھر اس کے بعد ذرا پھر ریٹ اس کا بڑھ گیا، پھر وہ ہزاروں سے لاکھوں میں چلا گیا، پھر ابھی وہ لاکھوں میں چل رہا ہے۔ سملرلی پھر سوسائٹی نے سوچا کہ جی ہمارے ہاں ظاہر ہے جب ہم 3 دن پروگرام کریں گے تو اس میں بریک فاسٹ تو ہوٹل والا کور کر دے گا جہاں پہ میٹنگ ہو رہی ہے، جہاں لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن جو لوگ آ کے ٹھہرتے ہیں ان کی اسپانسرشپ بھی کوئی کر دے تو اچھی بات ہے۔ تو لہٰذا پھر فارماسیوٹیکل انڈسٹری بیچ میں آ گئی کہ چلیں، اور یہ بھی دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ جی آپ نے ایک کلینکل میٹنگ اٹینڈ کرنے آئے ہیں، یہاں پہ اکیڈیمک کانفرنس ہے، تو چلیں ہم آپ کو اسپانسر کر دیتے ہیں، کہ آپ کا اسٹے ہم اسپانسر کر دیتے ہیں۔ یہ بھی چل رہا ہے، یہ بھی شروع ہو گیا، پھر چل رہا ہے، ابھی تک چل رہا ہے، اور ظاہر چلتا رہے گا، آئندہ بھی چلے گا۔ پھر اس سے آگے چلے کہ اچھا یہ بھی ہو گیا، تو پھر سوسائٹی نے سوچا کہ اچھا یہ تو ٹھیک ہے، اتنا بڑا ہم نے ایونٹ کر لیا، بڑا زبردست ہو گیا، لیکن سوسائٹی کی انکم کیا ہوئی؟ ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے سوچا کہ ہر چیز پہ کچھ پیسے لگائے جائیں۔ انہوں نے کہا اچھا آپ لنچ کرنا چاہتے ہیں ہم سب کا، تو آپ کر دیں،
یعنی آپ اپنی کاسٹ پہ ہمارا لنچ کر دیں اچھا سا، تو تاکہ ہمارے پیسے بچ جائیں. تو لہٰذا پھر یہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، اور پھر وہ لنچ کسی نے لے لیا کمپنی نے، اور ڈنر کسی اور نے لے لیا، اور شام کی چائے کسی اور نے اسپانسر کر دی، پھر کسی نے میوزیکل ایوننگ یا گالا ڈنر یا اس طرح کی چیزیں اسپانسر کر دیں. تو پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا. پھر اس سے بھی لوگ آگے چلے، چونکہ دیکھیے یہ ایک ایسا پروسیس ہے، جب اس میں آ جاتے ہیں نا یہ کہیں رکتا نہیں ہے. پھر ابھی میں لاسٹ جو میں نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے ایک کانفرنس تھی، اس کا بروشر تھا جو پرنٹ ہوتا ہے باقاعدہ، اور اس بروشر میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ گالا ڈنر لینا چاہتے ہیں، یعنی کوئی بھی فارماسیوٹیکل کمپنی اگر گالا ڈنر اسپانسر کرنا چاہتی ہے تو وہ 30 لاکھ روپے سوسائٹی کو ویسے تو دے پہلے. ٹھیک ہے، صرف وہ گالا ڈنر لینے کے لیے، اور پھر گالا ڈنر پہ ان کی جو بھی کاسٹ آئے گی وہ ان کی اپنی ہے. اب دیکھیے نا 500 لوگوں کا یا 400 لوگوں کا اگر آپ ایک گالا ڈنر کرتے ہیں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں، تو یو کین امیجن کہ اس کی کاسٹ کہاں پہ جائے گی. وہ اپنی جگہ ہے، لیکن صرف یہ ایونٹ لینے کے لیے 30 لاکھ روپے آپ سوسائٹی کو دے دیجیے. آپ چائے دینا چاہتے ہیں تو چائے کے لیے آپ 10 لاکھ روپے دے دیجیے. پھر یہ شروع ہو گیا سلسلہ، اور یہ چل رہا ہے. یعنی اب جو ہر میڈیکل کانفرنس ہے اٹ جنریٹس اے لاٹ آف ریونیو ایکچولی فور دی سوسائٹی. اچھا، اب یہ سارا کچھ جو ہے یہ سب کچھ آن پیپر ہوتا ہے، کچھ چھپ کے نہیں ہوتا ہے. اس کے باقاعدہ بروشر پرنٹ ہوتے ہیں، سرکولیٹ ہوتے ہیں، ہر جگہ گفتگو ہوتی ہے، نیگوسیشنز ہوتی ہیں، سب کچھ چلتا ہے. جو بھی ہمارے ریگولیٹر ہیں جو ابھی FIR درج کرنے کی گفتگو کر رہے ہیں، کبھی کسی نے کوئی اس پہ بات نہیں کی، کبھی کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، کبھی کسی نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی. یہ یعنی فیکٹ آف دی لائف یہ ہے بیسکلی. سو یہ پھر اس طرح سے سلسلہ شروع ہو گیا. تو بیسکلی جہاں پہ آج ہم ہیں وہاں پہ بوتھ پارٹیز آر کائنڈ آف انٹرٹوائنڈ، کہ دونوں یعنی یوں کہہ لیجئے کہ کچھ سچویشنز ایسی ہیں جس میں، چونکہ بائرز مارکیٹ ہے نا، تو کچھ سچویشنز ایسی ہیں جس میں بائر ڈٹرمن کرتا ہے اور ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اسپانسر کروں تو مجھے یہ چاہیے. اور کچھ سچویشنز ایسی ہیں کہ ہے تو پھر بھی بائرز مارکیٹ ہی، لیکن انڈسٹری بھی اپ ورڈ جا کے اور خود سے بھی اپنے آفر کرتی ہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے. اور وہ ظاہر ہے وہ اس حساب سے وہ اگر ان کو پسند آ جائے تو وہ بھی ایکسیپٹ ہو جاتا ہے. تو یعنی کچھ یوں کہہ لیجئے سادہ لفظوں میں کہ کچھ کہہ کے کسٹمر سروس ہو جاتی ہے، کچھ بغیر کہے ہو جاتی. دس از ویئر وی آر ٹوڈے ایکچولی. یہاں پہ میرا خیال ہے میں اس نشست کو روکتا ہوں تاکہ اس بات کو میں اور مزید یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں ایک دفعہ اس کو، چونکہ یہ بڑا ایسا پوائنٹ ہے جس سے میں آگے اس بات کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اور میرا قطعاً انٹینٹ یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے خلاف بات کر رہا ہوں یا کسی کے حق میں بات کر رہا ہوں. آئی ایم جسٹ پٹنگ دی فیکٹس بفور یو کہ کسٹمر سروس ہیز بیکم اے ریگولر ایلیمنٹ آف فارماسیوٹیکل پروموشن ٹو دی ڈاکٹرز. یعنی اب ڈاکٹر اور انڈسٹری کے درمیان کسٹمر سروس یوں کر کے جڑ گئی ہے، اور وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، اور وہ کبھی کہہ کے لے لی جاتی ہے اور کبھی بغیر کہے مل جاتی ہے. یہاں تک ہم بات روکتے ہیں اور پھر اس بات کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.